नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कल बात हो रही थी फसब्बिह, तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम के साथ जो बहुत अजीम है, अजमत वाला है। तो किसी ने इस पर इसको अमल किया, इस पर इसको पढ़ने के बाद तस्बीह की आपने? नहीं की तो करनी चाहिए थी, और अब करिएगा भी, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं तो खास तौर से उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा और हमने तस्दीक की, ये इस बात की तरफ इशारा है। तो जो आपके बस में हो उसको फौरन कर लिया करें, पढ़ने के बाद खास तौर से। फला तो नहीं, उक़सिमु मैं कसम खाता, बी मवाक़िई गिरने की जगहों पर या गिरने की जगहों की, बी मवाक़िई गिरने की जगहों की, अन्नुजूम सितारों के। मवाक़िई इसका रूट है वाओ काफ आइन, वक़ा, यानी वक़ा मतलब होता है गिरना, साबित होना, वाक़े होना। और मवाक़ी ये बना है मऊक़ी उन से, उसकी जमा है, ये मऊक़ी उन की जमा है। और मऊक़ू अतुन की भी, यानी दोनों सिंगुलर आते हैं इसके, मऊक़ी उन और मऊक़अतुन। और मऊक़ी उन की जमा लिया जाए तो इसका मतलब होता है मंजिले, यानी उतरने की जगह, सितारों के गुरूब होने की मंजिले। और मऊक़अतुन लिया जाए तो इससे मुराद भी गिरने की जमा है, यानी सितारे उतरने की जगह, यहाँ जहां सितारे गुरूब हों। और कुछ कहते हैं लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग कि इससे मुराद ब्लैक होल भी लिए गए हैं, जहां जाकर सितारे हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। वही होता है ना ब्लैक होल, जहां जाकर सितारे गुम हो जाए, पता ही ना चले, यानी वो होल एक तरह से सितारों को सक कर लेता है, तो वहां जाकर वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह इससे मुराद शिहाबे साकिब भी लिया गया है, जो जिन्नातों पर गिरते हैं, जिनों पर गिरते हैं ना शोले, उससे भी वो मुराद लिया गया है। तो नहीं, मैं कसम खाता हूं गिरने की जगहों की, अन्नुजूम सितारों की, व इन्नहु और बेशक वो, ला कसमुन एक किस्म है, अगर तालमून तुम जानते हो, अजीम बहुत बड़ी, यानी एक बहुत बड़ी किस्म है, ये एक बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम जानते हो। नहीं मैं कसम खाने से मुराद है यहाँ पर पॉजिटिव में, कि कसम खाने को ही, कि मैं कसम खाता हूं। तो जहां सितारे जाकर गिरते हैं, कि ये एक बहुत बड़ी किस्म है, एक बहुत बड़ी निशानी है ये। और इन्नहु बेशक वो, लकुरआनुन जरूर ही कुरान, करीम इज्जत वाला है, यानी पॉजिटिव उसमें कसम खाई गई है कि ये कुरान जो है वो इज्जत वाला है। यानी जिसने ये सब सितारे बनाए, ये सब कुछ बनाया, जिस रब ने, उसी रब ने ये कुरान नाजिल किया है, ये शायरी नहीं है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का कहते थे ना ये शायरी है, तो नबी क्या कह रहे हैं कि ये शायरी, अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि ये शायरी नहीं है, ये कुरान बहुत हिफाजत से उतरा है। ठीक है, इसको कोई और इसको लेकर भी नहीं उतरा, कोई इसको लेकर उचक भी नहीं सकता। फी किताबी एक किताब में है ये, मकनून महफूज, मकनून काफ नून नून छुपाई हुई, यानी लोहे महफूज। यहाँ पर मुराद क्या है? लोहे महफूज। ये एक किताब में है, महफूज यानी छुपाई हुई जो किताब है, और उससे मुराद क्या है? लोहे महफूज। ला यमस्सुहु नहीं छूते उसको, मगर मुताहरून जो बहुत पाक हैं, मुताहरून जो बहुत पाक हैं। अब आगे पीछे देखिए कि किस बारे में बात हो रही है। बात किस बारे में हो रही है कि ये कुरान जो है, ये वो लोग क्या कहते थे कि ये कुरान तो जिन लेकर उतरे हैं, ये कुरान तो शैतान की तरफ से है, ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। ये मुशरिकीन मक्का ये बोला करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तफसीर कोट की जाती है कि नहीं छूते इसको मगर वो जो बहुत पाक बनते हैं। ठीक है, इससे मुराद ये तफसीर की जाती है, यानी लोग जो करते हैं ये करते हैं कि हालत हैज में इसको हाथ लगाना हराम है। ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये कि हमें हर किस्म के शक से निकलना है, क्योंकि शक जो होता है वो अमल के रास्ते में रुकावट होता है, और जो काम करें वो दलील के साथ करें। अब कुरान पाक जो था वो एक किताब की शक्ल में तो था नहीं, वर्का वर्का था, कहीं कोई आयत थी कहीं कोई आयत थी, किताबी शक्ल में ये अब आया है। तो जो काम क्लियरली
حالت حیض میں منع ہیں وہ کام تو بالکل نہیں کرنے چاہیے، اس کے اندر شک نہیں ہے، اور وہ کام قرآن پاک سے اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے کام ہے جو حیض میں نہیں کرنے۔ پہلا یہ کہ قرآن میں ایسی کوئی، پہلی بات تو واضح ہدایت ہی نہیں ہے، کہ قرآن میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ حالت حیض میں قرآن نہ پڑھو، اس کو ٹچ نہ کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا کوئی مسئلہ آیا نہیں کہ کسی خاتون نے آ کر یہ کہا ہو کہ میں اس حال میں ہوں، قرآن پڑھوں یا نہیں پڑھوں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ حیض میں نہ کرنے والے کام کون سے ہیں، کہ نماز نہیں پڑھنی، جو کلیئر ہمیں حدیثوں سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ تیسرا طواف نہیں کرنا، اور چوتھے ازواجی تعلق قائم نہیں کرنے، انٹرکورس وہ نہیں کرنا۔ اور یہ سب کام تو ہمیں کرنے نہیں ہیں، اس کو بالکل کلیئرلی قرآن نے منع کر دیا اور حدیثوں سے پتہ چل گیا۔ نسائی میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز ادا کر لو۔ اسی طرح ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے، یعنی حیض میں نہ تو وہ نماز پڑھ سکتی نہ روزے رکھ سکتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے ارادے میں نکلے، مقام شریف پر مجھے حیض شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس حال میں حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ اگر میں اس حال میں حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم کو حیض آ گیا، میں نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ حیض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے، تو یعنی ہم جو ہیں قرآن پاک سیکھ بھی نہیں سکتے، حفظ بھی نہیں کر سکتے، جیسا آپ لوگ یہاں آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں تو حالت حیض میں یہاں نہیں آ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو ان سے دلیل مانگے، اور دلیل جب مانگی جاتی ہے تو وہ یہ والی آیتیں کوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگلی پچھلی آیت کو دیکھتے ہی نہیں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے، اس سے مراد تو مشرکین کا یہ خیال تھا، یعنی یہ جو آیت ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے کہ اس کو شیاطین لے کر اترے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیاطین تو ناپاک ہوتے ہیں، اس کو تو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہاں پر بات شیاطین کی اتری ہے اور ان کے خیال کو رد کیا گیا ہے اس آیت میں کہ یہ شیاطین کے اثرات سے پاک ہے، اور یہ معلوماتی بات ہے، نہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یعنی اس کو ایک اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر حدیث میں ایک حدیث اور آتی ہے جنبی مرد اور حیض والی عورتیں قرآن پاک نہ پڑھیں۔ یہ تو ہے کہ جنبی مرد جو ہوتے ہیں اور یعنی انٹرکورس کرنے کے بعد بنا نہائے قرآن پاک نہ پڑھیں۔ اس روایت میں بھی امام ترمذی نے کہا کہ یہ والی روایت کوٹ کی جاتی ہے، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، امام ترمذی اس کو کوٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی شرح میں بھی آتا ہے، وہ بھی اس حدیث کو معلول بتاتے ہیں، معلول وہ یعنی جس میں علت ہو، جس حدیث میں علت ہو اس کو حجت نہیں مانا جاتا، اس حدیث کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں کس میں، کہ قرآن پاک ناپاکی میں نہ پڑھیں، حیض کی حالت میں نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کو نہ چھوئیں مگر طاہر یعنی پاک باز، اور یہ حدیث بھی مرسل ہے، یعنی اس حدیث کے بعد بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو، یعنی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن بیچ میں ٹوٹ گیا ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات نہ جا رہی ہو، وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے، ایک مقام پر جا کر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو ہم احکام میں کوٹ نہیں کر سکتے۔ فضائل میں تو ہم ضعیف حدیث اور مرسل حدیث کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن احکام میں نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ عورت کی چوتھائی زندگی جو ہوتی ہے وہ حیض میں نکلتی ہے، بعض لوگوں کو تو 10 ڈیز ہوتے ہیں، بعض کو 9 اور 8 ڈیز ہوتے ہیں، ان کی تو آدھی زندگی حیض میں نکل جاتی ہے، تو اگر وہ علم حاصل نہیں کریں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہ چھوئیں، گلفز سے چھوئیں یا کسی کپڑے کی آڑ میں چھوئیں، اور اگر سیکھنے آ رہے ہیں تو اس کو سیکھتے رہیں، مشکل نہ بنائیں دین کو۔ یہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس قرآن میں جب
اس مسئلے کو کوٹ کر دیتے کہ حیض والی عورت قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کلیئر آ جاتا لکھا ہوا، لیکن ایسا نہیں آیا لکھا ہوا. تو حائضہ جو ہے وہ پوری ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ صرف جہاں سے حیض آ رہا ہو وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پی کر گلاس آگے دیتی تو آپ اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، یا گوشت کی بوٹی کھا کر آگے بڑھا دیتی، آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے، مستحب کیا ہے کہ انسان ایسی حالت میں ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو نہ چھوئے، اور جو حفظ ہو حصہ وہ پڑھ لے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ حافظ ہے، کوئی حافظہ ہے کوئی لیڈی، اور اگر وہ 5-6 دن یا 10 دن قرآن نہیں پڑھتی تو وہ مکمل وہ بھول جائے گی اور اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ نہ پڑھے، تو وہ پڑھ سکتی ہے، جو حصہ آپ کو حفظ ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھول جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اطیات پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کو اور ٹیچر کو اجازت ہے کہ وہ گلوز پہن کر اپنا سبق پڑھ بھی سکتے ہیں اور سبق یاد بھی کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ فتویٰ میں نے اس کا دیکھا تھا، اس پہ سنا بھی تھا اس کے بارے میں بہت، اور سعودی عرب سے بھی آیا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے ایگزامس ہوتے ہیں، عالمائیں ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی حالت میں قرآن سے بالکل دور ہو جائیں گی تو وہ تو ایگزام ہی نہیں دے پائیں گی، ہے نا. تو یہ ہماری عقل میں بھی بات نہیں سماری، اس لیے دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. اور یہ آیت کس اس میں اتری ہے، نہیں چھوتے اس کو مگر جو بہت پاک ہیں. یہاں مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ شیاطین لے کر اترے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیاطین تو ناپاک ہیں، یہ قرآن شیاطین کی گندگی سے پاک ہے، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، یہ ہے اس سے مراد. ٹھیک ہے، تو یہ نازل کیا ہوا ہے میں رب کی طرف سے، العالمین تمام جہانوں کے، یعنی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے. افا بھی ہاضا، مطلب کیا، فا تو، بھی ہاضا تو کیا اس حل حدیثی بات سے انتم تم مدہنون بے پرواہی کرنے والے ہو. مدہنون بنا ہے دال ہاں نون سے، ادہان سے یہ لفظ نکلا ہے. دہن کہتے ہیں مکھن لگانے کو، چکنی چپڑی باتیں کرنے کو. تیل کی مالش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تیل کی مالش سے جو ہم باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، تو نرمی برتنے کے معنوں میں یہ آتا ہے. ادھان کسی چیز کو تیل لگا کے نرم کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بات میں لچک پیدا کرنا، ڈھیل بڑھ جانا ہے اور بے پرواہ ہونا، اس کو ادھان کہا جاتا ہے. تو یعنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہم کہتے ہیں نا ٹو ٹیک دس لائٹلی، تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدہنون. تو کیا اس بات سے تم بے پرواہی کرنے والے ہو، یعنی اس بات کو تم سیریس نہیں لیتے، بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں. اور تجعلونا تم بناتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، رزق حصہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سب آ جاتے ہیں اس میں، تو تم بناتے ہو اپنا حصہ، انکم کے بے شک تم تکذبون جھٹلاتے ہو، یعنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اپنا حصہ بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس کو وہ جھٹلاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ اتنی عظیم کتاب کے ساتھ تم یہ معاملہ کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ جب صحابہ کی مجلس میں آتے اور ایسی جب کیجولی بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ کی جیسے پنڈلی کا کپڑا ہٹا ہوا ہوتا، تو جیسی حضرت عثمان تشریف لاتے تو آپ اپنی پنڈلی جو تھے ڈھک لیتے اور کہتے کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی احتیاط والا تھا، ہر معاملے میں احتیاط برتتے تھے. تو قرآن کے ساتھ تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، یعنی کیونکہ قرآن کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے، اس کو پڑھنے میں سیریس لیں، اس کو سمجھیں تو بھی سیریس، بے پرواہی نہ کریں. مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے لباس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ کہیں کچھ چیز ننگی ہے، کہیں بازو ننگے ہے، کہیں کونیاں ننگی ہیں اور کہیں کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا ہمارا سر کھلا ہوا ہے یا لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں قرآن، یہ کلاس ہو رہی ہے تو آپ لیٹ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. تو قرآن کو تو، اور قرآن کا تعلق تو فرشتوں کے ساتھ بھی ہے، فرشتے آس پاس ہوتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور فرشتے بھی جو ہیں وہ بہت حیا کرتے ہیں، جب ہمارے باڈی پارٹس کھلے ہوئے ہوں گے قرآن کی مجلس میں تو وہ بھی ایک طرف کو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
जब जिस्म से कपड़ा हट जाता है तो फरिश्ते दूर हो जाते हैं, या तो इस तरह आपको सीरियस बैठना है, पार्टी ड्रेस पहनकर नहीं बैठना, उससे क्या होता है खुशू खुशू हट जाती है। और कुरान पढ़ते हुए प्रॉपर होना है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा कराम बैठते थे, इस तरह उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपना हिस्सा बनाते हो, तुम इससे बेपरवाही बरतते हो, तो बेपरवाही आपको कुरान के मामले में नहीं बरतनी। अगर हम इस कुरान को लाइटली लेंगे या कैजुअली लेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें लाइटली और कैजुअली ही लेगा। तो जहनी तौर पर भी, दिमागी और कल्बी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी अलर्ट हो जाएं, इस कुरान के साथ तो एटलीस्ट अलर्ट हो जाएं। अब यहाँ पर जो है कि तुम बनाते हो अपना हिस्सा, ये कि तुम तुकज़्ज़िबून झुटलाते हो। हजरत अली इस आयत की तशरीह करते हुए कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना रिस्क का शुक्र अदा यूं करते हो कि तुम अल्लाह ताला को झुटलाते हो। और जब कितने ही है कि जब तुम पर बारिश होती है तो तुम ये कहते हो कि फलाह सितारे की वजह से हुई। तो ये क्या है? झुटलाना। यानी अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क दे रहा है, तो रिस्क देने के बाद तुम क्या कह रहे हो कि ये तो हमें फला सितारे की वजह से मिली, फला सितारे की वजह से मिली, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ऐसा कहा करते थे कि ये रिस्क तो हमें इस सितारे ने दिया है या इस सितारे ने दिया है। तो अल्लाह ताला का हर रिस्क लेने के बाद या हर चीज लेने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने चाहिए। एक मायना ये भी बयान किया गया है कि तुम अपना रिस्क इस आयत को झुटलाकर, यानी अपना रिस्क झुटलाते हो, यानी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, इस बात को भी झुटलाते हो, इस आयत को भी झुटलाते हो। और क्योंकि मुशरिकीन मक्का जब इस बात के डर से भी ईमान नहीं लाते थे, कुछ लोग ऐसे थे वो इस बात से भी डरते थे कि अगर मैं ईमान लेकर आ गई या मैं ईमान लेकर आ गया तो हमारी रोजी रोटी जो है वो कम हो जाएगी और हमारे नजराने बंद हो जाएंगे, हमारा माशी नुकसान होगा। इस वजह से वो ईमान भी नहीं लाते थे। फलौला, तो क्यों नहीं, इजा जब बलागती पहुंच जाती है, अलहुलकौमात हलक को, क्या पहुंच जाती है? जाने। जाने जब पहुंच जाती हैं हलक को, जाने महजूफ है यहाँ पर, तो क्यों नहीं जब पहुंच जाती हैं जाने हलक को, व अंतुम और तुम, ही न इजिन उस वक्त, ही न इजिन वक्त के लिए आया है ये, तो उस वक्त, हा या नून इसका रूट है जो वक्त के लिए आता है, तो उस वक्त तुम तंजरून देख रहे होते हो। यानी जब जाने अटकी हुई होती हैं, मुशरिकीन मक्का का ये था ना कि जब जाने अटकी हुई होती थी या परेशानी होती थी तो अल्लाह ताला ही याद आते थे उन्हें, बाकी सब भूल जाते थे। वहां नानू और हम अकरबू ज्यादा करीब होते हैं इलेही उसके, मिनकुम तुमसे, वलाकिन और लेकिन नहीं, तुबसिरून तुम देखते। यानी सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ हर वक्त, लेकिन फिर भी तुम्हें नजर नहीं आता। फलौला, तो क्यों नहीं, इन अगर कुंतुम हो तुम गैरा नहीं, मदीनीन बदला दिए जाने वाले। दाल या नून, दूना, दूना से, दाल या नून से बनाए, दूना मतलब अलावा है ना, अलावा, सिवाय, गैर, बदला। तो क्यों नहीं हो अगर तुम नहीं बदला दिए जाने वाले, तरजीऊनहा तुम लौटाते हो उसे, अगर हो तुम सादिकीन सच्चे। अगर हो तुम सच्चे, फा अम्मा तो लेकिन अगर है वो, मिनल मुकर्रबीन मुकर्रबीन में से, फरूहुन तो रूह है, राहत है। यहाँ पर रूहुन किससे लिया गया? राहत, सुकून। व रैहानुन और उम्दा रिस्क है, व जन्नतुन और जन्नत है, नईम नेमतों वाली। इन आयतों में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इसमें अगर तुमने, यानी शुरू में जो ये बात कही जा रही है कि अगर तुम इस कुरान से बेपरवाही क्यों बरतते हो और तुमने इसको अपना रोजगार बना लिया है कि तुम इसको झुटलाते हो, फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब किसी की जान गले तक पहुंच जाती है और उस वक्त तुम हसरत से उसको देख रहे होते हो, किसको? अल्लाह ताला को, और तुमसे ज्यादा हम उसके करीब होते हैं मगर तुम्हें नजर नहीं आता। यानी अगर जाने हलक तक अटकी हुई होती है तो इंसान को सब कुछ नजर आने लगता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला करीब होते हैं और अल्लाह ताला नजर नहीं आते, बाकी सब कुछ नजर आने लगता है और इधर उधर देख रहा होता है। अगर तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम उस जान को वापस ले आओ अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपनी जान को वापस लेकर आओ, यानी जिंदा होकर दिखाओ, वापस
لے کر آؤ اس جان کو. پھر اگر وہ مرنے والا اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے. فروح، آرام کے لیے ہے، یہ راحت کے لیے ہے. یعنی جب مرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت ہے، عمدہ رزق ہے اور نعمتوں والی جنت ہے. وَأَمَّا، اور لیکن انکانا اگر ہے وہ من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ، تو سلامتی ہے، لکا تیرے لیے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے. یعنی اگر جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ سلامتی سلامتی ہے. وَأَمَّا، اور لیکن اگر کانا ہے وہ من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، ضالین، گمراہ لوگوں میں سے. یعنی اگر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہوا، جھٹلانے والوں میں سے ہوا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَنُزُولٌ، تو مہمانی ہے. نزولن مہمان نوازی ہے یا مہمانی ہے. مم حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، یعنی اتنا برا اس کا انجام ہوگا. وَتَصْلِیَةُ، اور جلنا ہے. یہ جلنا مطلب داخل ہونا، سواد لام یا، تو جلنا ہے الجحیم، جہنم میں، یا داخل ہونا ہے جہنم میں. یعنی بائیں ہاتھ والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. بے شک یہ لہوا، ضرور ہی وہ، حق ہے، سچ ہے، الیقین، یقینی. یعنی کیا یقینی؟ موت، وہ آ کر ہی رہے گی اور یہ سچ ہے. فسبح، تو تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو العظیم، عظمت والا ہے، نہایت عظمت والا ہے. دو بار یہ بات آ گئی کہ تسبیح کیجیے. تو آج بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ جانے کے بعد تسبیح کرنی ہے. تو آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے، اور اگر تمہاری جان گلے کو آنے لگتی ہے تو تم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو. اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی جانوں کو واپس لا کر دکھاؤ. لیکن اگر وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اگر وہ نیک ہوا انسان تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر وہ بدبخت ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو آخری میں حکم کیا دیا جا رہا ہے ہمیں؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.